افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا واقعہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. ساری دنیا کے اندر اس پر ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پر کنفیوژن ہے جو ہمارے مفادات کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے. اگر آپ وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا 2 نمبر کا واقعہ پاکستان کی سفارتی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. وزیر داخلہ نے بتایا کہ اغوا کی جو واردات ہے وہ مشکوک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تفتیش نے تمام حقائق کھول کے رکھ دیے ہیں. تفتیش کے ثبوت اور افغان سفیر کی بیٹی کے بیان میں واضح فرق ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں لڑکی اسلام آباد راولپنڈی کے مارکیٹ کے بعد دامن کو پھرتی رہی ہے. 4 اس نے ٹیکسیاں تبدیل کی ہیں. گکھڑ پلازا میں گئی ہے, اس کے بعد وہ واپس آئی ہے. چوتھی ٹیکسی میں وہ F9 پارک میں آئی ہے. ساتھ یہ بھی کہا جو سب سے اہم حصہ ہے ان کے بیان کا کہ افغان سفیر کی بیٹی نے جھوٹ بولا ہے, یہ کوئی اغوا نہیں ہوا. افغان سفیر کی بیٹی نے کہا ہے کہ اس کا فون چھن گیا ہے, فون اسی سے برآمد ہوا وغیرہ وغیرہ. تو پورا جو مدعا ہے وہ شیخ رشید صاحب کے بیان نے افغان سفیر کی بیٹی پر ڈال دیا ہے. اگر آپ اس کی تشریح کریں تو 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ ان کی بیٹی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے ان کے بیان کی روشنی میں جو اب یہ ریاست اور حکومت کے معاملات پر منتقل کر رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افغان سفیر جو ہے وہ اس سازش کا حصہ ہے جو باپ کو اور بیٹی کو بالکل ہی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال کے حوالے سے متعارف کرواتا پاکستان کے اندر کہ وہ کیسا باپ ہوگا کوئی جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کی اس قسم کی تذلیل کروائے, اور وہ کیسی بیٹی ہوگی جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو ایسی مصیبت میں ڈالے. اور اگر دونوں ملے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے دونوں ہی 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں. یہ شیخ رشید کے بیان کی تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس بیان کے مطابق پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس معاملے کو سفارتی طور پر اس سنجیدگی سے لے کے جس طرح واقعتاً کسی سفیر اور اس کے خاندان کے جو ممبران ہیں جو سفیر جیسے ہی پریولیجز رکھتے ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے اور پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان فارن آفس کی طرف سے بیان جاری کیا گیا وہ حیران کن حد تک مختلف ہے. جس دن شیخ رشید صاحب کا یہ بیان سامنے آیا پاکستان فارن آفس نے فارن سیکرٹری نے ملاقات کی امبیسڈر کے ساتھ, ان کو تمام معاملات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کے تحفظ پر مامور جو سیکیورٹی ہے اس کو بیف اپ کر دیا گیا ہے. ایمبیسی کی سیکیورٹی کو بیف اپ کر دیا گیا ہے. جو کونسلیٹس ہیں افغانستان کی پاکستان میں ان کے عملے اور ان کی سیکیورٹی کو بھی بیف اپ کر دیا گیا ہے. اور یہ بتایا وزارت خارجہ کی طرف سے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جلد از جلد مجرمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب یہ دونوں آپ کو 2 قسم کے ورژنز نظر آتے ہیں. ایک ورژن شیخ رشید صاحب کی طرف سے ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سازش ہے اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جی وہ کوئی اغوا نہیں ہوا. ذرا آپ کو تھوڑی سی آڈیو سنواتے ہیں کہ بات کر کیا رہے ہیں. کوئی کڈنیپ نہیں کیا گیا ابھی تک, ہم نے تو پرچہ دیا ان کے کہنے پہ کہ کڈنیپ کیا گیا. کوئی کڈنیپ کی صورتحال ایک فوٹیج ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کب سے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو تحریر دی ہے اس تحریر پہ پرچہ دے دیا. میں آپ کو ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے, یہ انٹرنیشنل سازش ہے, یہ راہ کا ایجنڈا ہے. تو یہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا جی کہ یہ تو بین الاقوامی سازش ہے. اچھا بین الاقوامی سازش ہے تو پھر ہمیں مکمل طور پر اس سے آگاہی دینی چاہیے. تب بھی ان لوگوں کو پکڑنا بڑا ضروری ہے جو بین الاقوامی سازش میں ملوث ہیں, جو جنہوں نے گاڑیاں مہیا کیں, جنہوں نے مبینہ طور پر زد و کوب کرنے کا ڈرامہ رچایا. تو اس میں صرف ایک لڑکی تو انوالو نہیں ہوگی, اس کے اندر پھر پورا نیٹ ورک انوالو ہوگا. تو اگر یہ بین الاقوامی سازش بھی ہے تو ان لوگوں کو پکڑنا بڑا ضروری ہے جو ہمارے اس موقف کی تائید کر سکیں جو شیخ رشید صاحب نے دیا کہ واقعتاً اس کے اندر کوئی گھناؤنی سازش ہے. اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ گھناؤنی سازش ہے بین الاقوامی اور ان لوگوں کو نہ پکڑ کر سامنے لے آئیں جو اس سازش میں ملوث ہیں تو پھر ہمارے بیان کی وقعت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی. دوسری بات ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ وزارت خارجہ جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا ہے تو کونسلیٹس پر ہم نے سیکیورٹی بیف اپ کر دی ہے, امبیسڈر کی گھر کی سیکیورٹی جو ہے بیف اپ کر دی ہے. اب تو خیر امبیسڈر کو واپس بلوا لیا گیا ہے جس کے اوپر ایک اور معاملہ کھڑا ہوا ہے. تو اگر وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو تمام تحفظ فراہم کر رہے ہیں تو پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو پھر یہ اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر تو نارمل حالات کے مطابق معاملات کو چلنا چاہیے. پھر تو امبیسڈر کو یہ بتانے کے بجائے کہ ہم نے آپ کی سیکیورٹی بیف اپ کر دی ہے, آپ ملک چھوڑ کے نہ جائیں, اپنی حکومت سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں, یہ کہنے کے بجائے ان کو پھر کاغذ دکھانا چاہیے کہ جی یہ ایشوز ہیں,
جن کے اوپر آپ نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور ہم عوام کے سامنے تمام معاملات رکھیں گے اور ہمارے پاس تمام تحقیقات موجود ہے. یہ ہم نے نہیں کیا، لہٰذا ہماری طرف سے متضاد بیانات جاری ہیں. اور اوپر سے میں آپ کو ایک تیسری بات بتاؤں کہ جب شیخ رشید صاحب کا یہ بیان چلا تو ایک صاحب ٹیلی فون کر کر کے نیوز پیپرز کو کے آفسز کے اندر اور ٹی وی کے آفسز کے اندر وہ کر کے ان کو کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب کا بیان جو ہے یہ پلیز آپ نہ چلائیں، کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یعنی حکومت پاکستان کا ایک منسٹر جو ہے، جیسا بھی ہے شیخ رشید صاحب اپنے عہدے کی وجہ سے اہم ہے، منسٹر جو ہے انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے تحقیقات کی اور ہمارے تحقیقات کے نتیجے میں یہ بین الاقوامی سازش ہے اور یہ 2 نمبری ہوئی ہے. اور حکومت پاکستان کا ایک ادنا سا ملازم، ادنا کوئی وقت میں نہیں، ادنا درجے میں، وہ اخبارات کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید کا آپ نے بیان نہیں چلانا، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں ہمارے پاس. تو جاننا یہ تھا کہ ہمارا کون سا ورژن درست ہے، شیخ رشید کے ورژن کو ہم اہمیت دیں یا پاکستان جو وزارت خارجہ ہے اس کے ورژن کو ہم اہمیت دیں. اور اگر دونوں ورژن جو ہیں ایک ہی ہیں تو قوم کے سامنے پھر آپ ایک آواز کے ساتھ اس تمام ڈرامے کے تمام پہلو جو ہے کھول کے سامنے رکھیں. ہم نے وہ نہیں کیا. شروع دن سے ہم کہتے رہے جی کہ یہ بالکل، میں آپ کو الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، بالکل بکواس ہے، یہ بہت ڈرامہ ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں. اب وہ کرتے کرتے حالت یہ آ گئی ہے، اور سلیم صافی نے یہ ٹویٹ کوٹ کیا ہے جو دوحہ کے اندر طالبان کا آفس ہے، اس کا ریپرزینٹیو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی بری بات ہوئی ہے. طالبان کا آفس سلیم صافی کے ٹویٹ کے مطابق جنہوں نے آر ٹی کیا ہے دوحہ میں آفس کے طالبان کے آفس کے نمائندے کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا غلط واقعہ ہوا ہے. تو اگر تمام دنیا ہم پر الزام لگا رہی ہے تو ہمیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی اس کا صحیح جواب نہیں دینا. شیخ رشید کے بیان کی کیا اہمیت ہے وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کی روشنی میں، اور اگر ہم نے اپنے اس موقف کو تقویت دینی ہے کہ جی یہ گھرونی سازش ہے اور پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے امبیسڈر اس کی بیٹی اس کے اندر انوالو ہیں، اور گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے امبیسڈر اور اس کے عملے کو وہاں سے واپس بھجوا دیا جائے، یا پاکستان کا عملہ جو وہاں پر متعین ہے اس کے اوپر حملے کیے جائیں اور پاکستان کی سبکی کی جائے، اگر یہ سارا اتنا بڑا گھن چکر ہے تو پھر بیٹھ کر عوام کے سامنے لائیو پریس کانفرنس کیا نہیں کرنی چاہیے؟ روزانہ تو آپ 6 لائیو پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹی وی کے انٹرویو کے اندر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آفیشیل ورژن دینے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے؟ اور اگر اتنا ہی کیس ہمارا تگڑا ہے، جو شیخ رشید کے بیان سے لگتا ہے کہ شاید تگڑا ہو، کم از کم ان کے بیان جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا، تو پھر یہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کو فون کروا کے سٹوری کیوں رکوا رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نظام بن گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس بندے نے کیا بات کرنی ہے اور کس بندے کی کس بات کو کیا اہمیت دے. چونکہ ایک بین الاقوامی تنازع چل نکلا ہے اور تمام تر ہمارے ڈینائلز کے باوجود کوئی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سارا کا سارا ڈرامہ تھا. جب تک ہم نے شواہد سامنے نہیں رکھے اور دنیا کو ہم نے باور نہیں کروایا کہ واقعہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے شیخ رشید بتا رہے ہیں، دنیا یہی یقین کرے گی کہ امبیسڈر کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوا ہے جو وہ الزام لگا رہی ہے. تو ہمیں اپنے پالیسی سازی کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے. 4 بندے بیٹھ کر ایک ورژن نہیں بنا سکتے، اور اتنا بڑا نظام ہے، ان میں سے کوئی 2 بندے بیٹھ کر قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے طریقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ حقائق نہیں رکھ سکتے. یہ کس قسم کی نمائندگی کرتے ہیں ہم پاکستان کی؟ تو اس تمام قصے کے اندر جو آپ کو سب سے پریشان کن چیز نظر آتی ہے وہ کیوس ہے، وہ آپ کو نظام کا فساد ہے اور ہڑبونگ ہے جس نے اس ملک کی مت مار دی ہے، لوگوں کو پریشان کر دیا ہے اور امیج کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمارا کیس تگڑا ہے، اس کے بعد ہم بتا نہیں سکتے، اور جب بتانے کی باری آتی ہے پھر اس کو رکوانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کتنے لوگ اس ملک کے اندر فیصلہ کریں گے اور کتنے لوگ مختلف قسم کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ بنیادی طور پر جو اس مبینہ اغوا کے گرد ہم نے خود ڈرامہ مچایا ہے، اس سے ہمارے انٹرسٹ کو زیادہ نقصان پہنچا ہے.